تو ایسا کر کے اس کو رات صبح تک نہ رہنے دو، رات ہی رات اس کو یہاں سے نکال. اگر تو 70,000 مرتبہ بھائی اس کو آگ میں ڈالے گا نا، یہ نہیں جلے گا. تو اتنی بڑی آگ میں یہ بندہ، اس کا کپڑے کو بھی آگ کیوں نہیں لگی؟ لہذا ایسا کرو کہ اس کو راتوں رات نکال دو، یہ تیرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. انہوں نے عبداللہ بن ایوب کو کہا کہ بھی تم نکلو. اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں کہاں جاؤں، جیسے کسی کو گھر سے نکالا جائے یا ملک سے نکالا جائے. آخر ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جن کے لیے یہ میں جن کا کلمہ پڑھ رہا تھا، کیوں نہ میں رسول اللہ کے پاس ہی چلا جاؤں. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کر لیا. مدینہ شریف کا سفر انہوں نے کیا جناب پیدل. 1 مہینے کا راستہ، 1 مہینے کا راستہ پیدل چلتے چلتے مدینہ شریف میں 1 مہینے بعد پہنچتے ہیں. اور پہنچتے ہیں تو جا کے سبحان اللہ قربان جائیں اس مسجد نبوی میں آ کے تشریف فرما. سفر میں آپ دیکھتے ہیں اس وقت کا سفر، مہینے کا پیدل چل کے سفر، کپڑے گرد و غبار سب کچھ ہے، لیکن مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر ایک بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی تم کون ہو، کیسے؟ انہیں فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات کرا دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا ہوں. اتنی باتیں ہو رہی تھی تو ادھر قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. انہیں فرمایا کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ پردیسی یا اس طرح ایک بندہ اور ان کا حال یہ ہے. انہوں نے پوچھا، فرمایا کہ تم کہاں سے آیا؟ انہوں نے آگے سے عرض کی میں یمن سے آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یمن میں ایک واقعہ یہ بڑا مشہور تھا، کیونکہ یہ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن چکے تھے کہ یہ ظلم وہاں پر اسود انسی کر رہا ہے. یہ بڑا مدینہ میں بڑا مشہور تھا واقعہ. فاروق اعظم نے فرمایا کہ تو یہ بتا کہ وہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کے بات کرتے ہوئے اس نے کیا نام تھا اس کا، اسود انسی جو ہے، اس نے اس کو آگ کے اندر ڈالا تھا اور ہم نے سنا ہے کہ اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی اور وہ باسلامت. اس کے بارے میں ہمیں خبر سناؤ تم اگر یمن سے آئے ہو. انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کو اور میں اس کا نام بھی جانتا ہوں اور اس کا نام ہے عبداللہ بن ایوب. تو انہوں نے آگے نظریں، پھر ہمارے جیسے لوگ تو نہیں ہے نا کہ بس صرف بیان بولتے رہتے ہیں. آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو زمین کے اوپر ٹھوکر مارے اور زلزلہ کو روک دے زمین کو کہ زلزلہ نہ ہو، دریا کو خط لکھے اور دریا چلے، تو وہ ہیں. انہوں نے فوراً اس کو دیکھا. انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم ہی تو نہیں ہے عبداللہ بن ایوب، تم ہی تو وہ شخص نہیں ہوگی جو آگ سے بچ گئے ہو. انہیں آگے سے وہ سچے، انہوں نے سچ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سامنے کہ میں ہی وہ ہوں کہ جو وہاں آگ میں مجھے ڈالا گیا تھا اور اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گلے لگایا اور کہا اس وقت کس کی آگے تھی کمانڈ کہ ابو بکر صدیق امیر مومنین بن چکے ہیں اور قربان جائیں امیر مومنین ابو بکر پر. پہلی خوشخبری ان کو یہ ملی کہ جھوٹا جو رسول اللہ کا دشمن، جھوٹا مدعی نبوت تھا، اللہ نے اس کو جو ہے یہ خبر سب سے پہلے چلو حلف لیتے ہیں ہمارے حکومت کے لوگ، انہوں نے سیٹ پر بیٹھے تو پہلے خبر سنی کہ رسول اللہ کا دشمن جو ہے جہنم رسید ہو گیا. اور ادھر جناب وہ خبر سن رہے ہیں کہ وہ بندہ آ گیا ہے کہ جس کو اسود ہنسی نے جو ہے اس کو آگ میں ڈالا تھا. پہلی ملاقات امیر مومنین سے ہو رہی ہے اور انہوں نے فاروق اعظم نے فرمایا کہ امیر مومنین یہ وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور آپ کو محمد رسول اللہ آخری نبی ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے نہیں جلایا. یہ بات سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبداللہ بن ایوب کو پکڑا اور ان کے پیشانی کو، ان کے چہرے کو یوں بوسے دینے شروع کیے اور کہا کہ اس اللہ کا میں کیسے شکر ادا کروں جس اللہ نے آج میری ملاقات اس شخص سے کروا دی ہے
उस शख्स से उस वक्त इस कायनात में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में अफजल तरीन जो थे वो ये अमीर मोमिनीन थे। ओला भी कौन सा है? और उस शख्स के जो सहाबी नहीं है तो उनके जो है चेहरे को चूम रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, जिस्म को चूम रहे हैं और ये फरमा रहे कि मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ कि आज अल्लाह ने मुझे ऐसे शख्स से मुलाकात करवाई है कि जिस तरह जिसके साथ मेरे रब ने वो मामला फरमाया जो इब्राहिम खलीलुल्लाह से आतिश नमरूद में फरमाया था और साथ ही फरमाया कि मेरे लिए आज तू दुआ कर। मजलिस में बैठने वालों सोचो खत्म नबूवत के काम किस बुलंदियों पर बंदे को ले जाता है। अब अमीर मोमिनीन होंगे, अमीर मोमिनीन सबसे ज्यादा अल्लाह का नूर और रहमत उस पर बरस रहा होता है। ये खिलाफत का दौर अल्लाह में भी नसीब फरमाए। तो उस वक्त सबसे ज्यादा दुआ अमीर मोमिनीन की कबूल हो रही है। अदल करने वाले, लेकिन वो क्या कहते हैं इस खातम नबीयीन के खत्म नबूवत के काम के लिए जो आग में डाला गया, दिफा में आग उससे बाहर आए, उन्होंने फरमाया मेरे लिए। अब वो जुमले मैं नहीं कह सकता जो अमीर मोमिनीन ने अपने लिए फरमाए, बल्कि मैं यूं मेरी तरफ से अल्लाह माफ फरमाए को गुस्ताखी नहीं। उन्होंने फरमाया मेरी बख्शिश और नजात और मेरे लिए ये दुआ करो। अब्दुल्ला बिन अय्यूब को कहा और उन्होंने दुआ की। तो ये मकाम और ये दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं। फिर कब्र की पहली रात का डर नहीं रहता। कब्र की पहली रात को अगर बहारें देखना चाहते हो, सारी जिंदगी ये देखना चाहते हो कि जो खुशी कभी दुनिया में ना मिली हो वो कब्र की पहली रात मिली और आप तड़प जाओ कब्र के अंदर कि अल्लाह एक मरतबा मुझे फरिश्तों, अल्लाह के फरिश्तों एक मरतबा मुझे जाने दो, मैं लोगों को बता के आऊं कि मैं कब्र की पहली रात की बातें करता था। मेरे रब ने मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग मशरक और मगरब तक कशादा कर दिया है और रसूल पाक खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने पहचान लिया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को मैंने पा ली और आपका मुझे दीदार जो है वो हो चुका है। आगे मसलमा कज़ाब का वाक़या, क्योंकि इतनी ज़्यादा बात नहीं, इतनी बात याद रखना, ये जो मैंने अर्ज़ की है इस चीज़ ने मुझे एक सच्चा रास्ता दे दिया है, एक जन्नत का रास्ता दे दिया है, कब्र को ठीक करने वाला रास्ता दे दिया है, रसूल पाक के कदमों में पहुंचने का रास्ता दे दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का रास्ता दे दिया है, इसने मुझे जन्नत में जाने का रास्ता दिया है। ये रास्ता मुझे नजर आया है। अल्लाह करे कि इस रास्ते पर चल पड़ूं, इस रास्ते पर, और इसी रास्ते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार है, इसी रास्ते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा का परवाना है, इसी रास्ते में दाने हाथ में आवाज नाम में मिलने का चांस है। और इसी रास्ते में मैं जब कब्र में जाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रास्ते पर मुझे चला दे तो फिर कब्र वाले मुझे मुबारक देंगे कि तेरा कब्र में आना मुबारक है, तेरी वजह से आज हमें भी राहत और सुकून मिल रहा है। अल्लाह इस रास्ते पर हम सबको चलाए। आप जरा इन घर वालों की जो तमन्ना और ख्वाहिश उस तरफ में आता हूँ। मेरा काम है खत्म नबूवत पर बात करनी। आगे एक पूरा वाक़या मैंने छोड़ दिया है, हम जिक्र करते हैं जो इनकी तमन्ना है, तो अल्लाह इसको कबूल फरमाए, हमारे दिल और दिमाग में ये बातें डाल दे और हर कोई समझे। सबसे ज़्यादा जी बच्चों की शादियों से पहले खातुम नबीयीन की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, इसका फिक्र पहले, नया घर बनाने से पहले ये फिक्र, नई गाड़ी लेने से पहले ये फिक्र, हर कोई काम करने से पहले जो है ना ये फिक्र। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं जिक्र वाला थोड़ा मैं जनाब प्रोफेसर अबीब साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने जो आपसे दरख्वास्त की है और मेरा कोई किसी किस्म का यहाँ में माली तावन नहीं, हमें आपके इल्म की रोशनी चाहिए और वो किसी भी सूरत में, जिस तरह भी मुफ्ती अलीफ कुरैशी साहब ने भी अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला है जी, 1 महीना उन्होंने मुझे भी लगाया इसमें, लेकिन किया काम तो इतना ज़बरदस्त किया है कि इंशाल्लाह किसी मैदान में जो है ना वो मसलक देवबंद उन्होंने भी बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। हर तरह हमारा कोई किसी मसलक से कोई अच्छा लगे वो बात नहीं है। आप ये जो काम है ये मकसद इस पर रखो, अपने अकीदे पर कायम रहो, बस किसी को
کچھ بھی نہ کہو، بس سوائے اس فتنے کے لیے سب ہم لوگوں کو جمع ہو جانا چاہیے۔ اور یہ میری درخواست ایک حبیب صاحب سے نہیں بلکہ آپ جو بھی یہاں سن رہے ہیں آپ سب سے، اللہ اگر میں سچ پر ہوں تو اللہ یہی چیز جن تک میں پہنچانا چاہتا ہوں ان سب کے دلوں میں بھی ڈال۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جب یہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دن سے اس نے یہ اپنے آپ کو بالکل بیچ دیا ہے، اپنے جسم کو بیچ دیا ہے، اپنی زبان کو بیچ دیا ہے، اپنے ہاتھوں کو بیچ دیا ہے۔ اللہ نے جو اس پہ انعام کیا ہے وہ اس کو اس کی رضا کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ کہ اس کے چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، تو اس کے بعد یہ اسی دن سے ہم نے تہیہ کر لیا ہے اور اسی دن سے ہمارا حلف ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، عورت تسلیم کر چکی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، بچہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، عالم یہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کا ولی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو پھر جب ہم نے یہ عہد کر لیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں تو ہماری جان مال جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان ہے۔ آج کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، آج کوئی بھی یہ مرزا یہ بات کہتا ہے کہ بھئی اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹے کا جھوٹا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے گا تو ہر جس مسلمان نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ پھر ہے کہ قادری بھی بنے گا، وہ پھر جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو پھر اپنی جان کی نہ پرواہ ہے، کیونکہ سب کچھ انہوں نے حضور کے لیے قربان کر دیا ہے۔ کسی کو بھی یہ قیامت تک جرأت نہیں ہوگی، سو جتنا بھی کوئی دعویٰ کر لے، جتنا بھی اس کے پیچھے لابیاں ہوں، جہاں بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے لیے سازش کریں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہماری زبانیں تسلیم کر چکے ہیں، ہماری جان مال سب کچھ ان کے لیے قربان ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہم نے عہد کیا ہوا ہے اور ہم اس پہ قائم دائم رہیں گے۔ ہمارا ایک مشن ہے جس مشن کے اوپر ہر مسلمان نے چلنا ہے۔ اب مفید صاحب نے جو بیان یہاں پہ فرمایا ہے انہوں نے ایک سوچ اور فکر دی ہے، خاتم النبیین کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک مصمم ارادہ ظاہر کیا ہے، اب ایک پیغام دیا ہے۔ آج کی یہ محفل بھی خاتم النبیین کے حوالے سے منسوب کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
جو مختلف قسم کے فتنے فساد ہیں، مسلمانوں میں مختلف قسم کے فتنے فساد ہیں، جو خاتم النبیین پہ تو یقین کرتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا تسلیم کرنے کے لیے اسی قرآن کے حوالے دیتے ہیں، انہی حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، اپنے نظام کو لے کے مختلف تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر وہ صرف ایک بات کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پیرا دیں، تو کوئی بھی ہم میں جو ہے وہ کوئی بھی ہماری صفوں میں کوئی دشمن داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا یہی پیغام ہے اور یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو جو یہ پیغام دے رہے ہیں، جو لوگوں کو جگا رہے ہیں، اب انہوں نے بات کی ہے قبر کی، ایک مثال دی ہے کہ ہم سب نے وہیں پہ جانا ہے اور اسی کے لیے کام کرنا ہے۔ جو لوگ نیتی سے کام کرتے ہیں، چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ٹوٹل نیت پہ ہے، وہ کیا نیت کر کے چلا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے، غرور کو مٹانا ہے، حضور پہ جو ہے وہ مرنے کے لیے تہیہ کرنا ہے تو منزل مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ عاجزی کی جو بات کی ہے نا پروفیسر صاحب نے، تو ایک بات اگر وہ عاجز صاحب کے سامنے میری بات اکثر ہوتی رہتی ہے اور کیونکہ اس کا شہادت میں ہی دیتا ہوں اور میں عاجز صاحب کو یہ یاد کراتا رہتا ہوں۔ جب حاجی صاحب کا آپریشن ہو رہا تھا اور ڈاکٹر جنرل کیانی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ان کا تو جو ہارٹ ہے، دل جو ہے وہ ایسے جس طرح کوئی چیز ریزہ ہو جاتی ہے، تو ہم اسٹیچنگ کیسے کریں گے اور یہ کیا کریں گے، اس طرح بہت ڈرایا تھا انہوں نے۔ میں اور پروفیسر صاحب ہمیں ایک جگہ رات ہم نے گزاری اور رات کا ایک وقت تھا، انہوں نے یہ سمجھا، میں حاجی صاحب کو سناتا ہوں، آج یہ سامنے بات کر رہا ہوں، تو رات کا ایک وقت تھا، یہ عاجزی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگ ہمارے جیسے بولنے والے کے پیچھے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، عاجزی سے جب اپنے رب کو پکارا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس رات ہمیں ایک جگہ صبح ان کا آپریشن تھا، تو رات کو نا جناب پروفیسر صاحب نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ سو گیا ہے۔ میں کدھر سو سکتا تھا ایسی فکر میں، لیکن میری آنکھیں بند تھی، دیر ہو گئی۔ انہوں نے اٹھ کر اپنے رب کے ساتھ، اب یہ بات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس رنگ میں بھی اللہ اپنی دعائیں رحمت، میں نے جب بھی حاجی صاحب کو کہا ہے میرا دل ہو سکتا ہے ان کی ماں کی دعا، ہو سکتا ہے وہ ساتھ ہی اور کئی مسئلے ہوئے ہوں گے، یا ڈاکٹر اپنی بات کے، ڈاکٹروں نے کہا تھا پہلے کہ یہ حاجی صاحب کی پوزیشن ہے، لیکن اس وقت یہاں تک میں اور حبیب صاحب ہم آپس میں یہ تک کہ اللہ نہ کرے گا ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ حاجی صاحب کس کنڈیشن میں تھے، کہاں لے جائیں گے ہم، کیا کریں گے، یہاں تک ہم آپس میں باتیں، جب تک ان کو نہ یہ یاد ہو، لیکن یہ باتیں بھی ہو رہی تھی۔ رات کا وقت گزرا، انہوں نے جناب اپنے رب کے ساتھ نہ بڑی عاجزی کے ساتھ، اچھا میں آنکھیں اس لیے دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کے نہ ان کی دعا میں شامل ہوں، لیکن میں نے قلب نہیں کیا، یہ اپنی سادی زبان میں سادگی سے اپنے رب سے بات کر رہے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ علی صاحب، اس طرح یعنی اس زبان کے اندر یہ، یعنی میں آپ یقین جانے کا رزلٹ تو دوسرے دن آیا یا تیسرے دن آیا، میرا اسی وقت میرے دل میں آ گیا اللہ کی رحمت سے یہ دعا قبول ہو گئی، صرف میں اللہ اور ان کے درمیان سے چھپ کے سنتا رہا، میں نے کوئی خلل نہیں کیا، جب ان کی دعا مکمل ہوئی تو پھر میں ظاہر کیا کہ میں ابھی جا رہا ہوں، اور اللہ تقدیریں بدلنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ پوچھ لیا اس سامنے ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ بے شک کسی کی دعا قبول ہو، آپ مجلس کا کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں بتا دوں تو دعا ایک تنہائی میں آپ کے لیے ہوئی تھی اور بڑی سادگی سے دعا ہوئی تھی اور میں نے اس میں خلل نہیں کیا تھا۔
کہ مجھے یقین جانے اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سامنے کسی کو دیکھ کے نہیں اس سے ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ سنا رہا ہوتا ہے جی تمہیں پتہ ہے اللہ، اب میں وہ اردو میں تو نہیں وہ بات کر سکتا جس سادگی سے یہ باتیں ہو رہی تھی. تو اللہ رب العالمین اس طرح کی عاجزی اور یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے اور ہم دوسروں کا درد رکھیں. یہ آوازیں اس وقت نکلتی ہیں جب دل سے آپ کسی کا درد رکھیں. حبیب صاحب کی یہ بات ہے کہ یہ مخلوق خدا کا درد ان کے دل میں، میرا بیانوں میں آتا ہے تو ان کا عمل کی زندگی چھپ چھپا کے آتا ہے. بہرحال اللہ قبول فرمائے. چلیں جی اب میں آپ لوگوں کی تھوڑی وہ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ نور کا گلدستہ بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ اللہ یوں ہی ذکر ہوتا رہے. اللہ اللہ یوں ہی ذکر ہوتا رہے. جاگتا دل رہے جسم سوتا رہے. جو کرم آج اللہ تو نے ہم سب پہ کیا، یہ کرم یوں ہی سدا ہوتا رہے. جو کرم آج اللہ تو نے اس گھر پہ کیا، یہ کرم یوں ہی سدا ہوتا رہے. ہم مر کے مٹ جائیں اے میرے مالک، ہماری نسلوں میں تیرا ذکر ہوتا رہے. مقصود اللہ ربیع صاحب کو ایک فکر میں نوٹ کر لیا اس کو، یہ دعا اسی وجہ سے ہے. ہم مر کے مٹ جائیں اے میرے اللہ، ہماری نسلوں میں تیرا ذکر ہوتا رہے. ہم مر کے مٹ جائیں اے میرے مالک، ہماری نسلوں میں تیرا ذکر ہوتا رہے. ہم مر کے مٹ جائیں اے میرے اللہ، ہماری نسلوں میں تیرا ذکر ہوتا رہے. ہماری نسلوں میں کوئی حافظ بنے، کوئی قاری بنے، کوئی تیرا ولی بنے. اور ان سے بڑھ کے میرے اللہ میری یہ التجا کہ پہرے دار ختم نبوت کے آتے رہیں. اللہ کوئی بدبخت ہماری نسلوں میں نہ پیدا ہو، نیک بخت ہماری نسلوں میں آتے رہیں. ہم مر کے مٹ جائیں اے میرے مالک، ہماری نسلوں میں تیرا ذکر ہوتا رہے. میلاد کا موسم آئے اللہ، ہمارے گھروں میں میلاد آپ کے محبوب کا ہوتا رہے. اللہ اللہ یوں ہی ذکر ہوتا رہے. جاگتا دل رہے جسم سوتا رہے. نکلے اللہ تیرا ذکر ہوتا رہے. ہمارے
होता रहे। निकले अल्लाह तेरा जिक्र होता रहे, हमारे जनाजे उठे जिक्र होता रहे। हमारी कब्रों पे तेरा जिक्र होता रहे, अल्लाह अल्लाह होता रहे। मजलिस वालों पे किया, इनकी नस्लों में यूं ही करम होता रहे। अल्लाह यूं ही जिक्र होता रहे, जागता दिल रहे जिस्म सोता रहे। के मरीजों को शिफा अपनी रहमत से दे दे, हर मर्ज की शफा एक मग में दे दे, अल्लाह अल्लाह यूं ही जिक्र होता रहे, जागता दिल रहे जिस्म सोता रहे। कोई सच्ची तंगी है या कोई दुख है, अल्लाह हर दुख को आज खुशी में बदल, अल्लाह यूं ही जिक्र होता रहे, जागता दिल रहे जिस्म सोता रहे। यूं ही जिक्र होता रहे, जागता दिल रहे जिस्म सोता रहे। आजाद कश्मीर में एक मरतबा मुझे एक मज़ार के ऊपर हाज़री नसीब हुई, रात मैंने गुजारी वहाँ, एक अल्लाह के वली को मैंने देखा, तो वो दिन को भी बात नहीं कर रहे थे, इशारे कर रहे थे, लेकिन उनके लब होठ हिल रहे थे। रात को तकरीबन 1 बजे के बाद मुझे हिम्मत हुई और मैंने अर्ज की कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। फिर खामोश हो गई, सारी रात गुजर गई। तो उस मंजर उधर बैठे बैठे, मेरा यही होता है जहाँ बैठा हूँ वहाँ ही कोई जिक्र ऐसा शुरू होता है, बैठे बैठे मेरे अंदर, लेकिन मेरी जरूरत नहीं हुई कि उनके सामने आवाज बुलंद करूं, लेकिन बाद में अपनी मजलिस में आके मैंने वो अपनी प्यास पूरी की। झोपड़ी फकीर दी विचों अल्लाहु 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 की आवाज आवे, झोपड़ी फकीर दी विचों अल्लाहु 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 दी आवाज आवे। सदके में जावा सच्चा पीरा, ओ तेनों देखा रब याद वे झोपड़ी फकीर दी विचों अल्लाहु 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 दी आवाज आवे, फकीर दी विचों अल्लाहु 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 दी आवाज आवे। सदके में जावा सच्चा पीरा, ओ तेनों देखा रब याद आवे। झोपड़ी फकीर दी विचों अल्लाहु 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 दी आवाज आवे, झोपड़ी फकीर दी विचों अल्लाहु 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 दी आवाज आवे। एक मस्जिद के अंदर लोगों ने इसी तरह मुझे माइक दिया और मेरे पास, आपको पता है उसी वक्त जो चीज़ होती है, उन्होंने अचानक ऐलान किया और मैं जब स्टेज पर पहुंचा मुझे समझ ही ना आया
کہ میں اب کیا پڑھوں. میں نے وہاں پر, یہ حاجی صاحب کے محلے کی مسجد ہے, وہاں پر میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے نورانی محلہ یا نورانی مسجد. بس وہی چیز میری زبان پر آ گئی کہ بدن ہے نورانی, قدم ہے نورانی, بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی, مسجد ہے نورانی, یہ محلہ ہے نورانی, بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی. بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی, مجلس ہے نورانی, یہ ذکر ہے نورانی. فاطمہ کے بابا کا, فاطمہ کے بابا کا کوئی نہیں ہے ثانی, بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی. اس سے آگے جس سے اللہ نے یہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائی تھی. دل کی دھڑکن کہتی ہے آقا بلوائیں گے ضرور, یہ آنکھیں پھر پہلے سے زیادہ ہوں گی نور و نور. دل کی دھڑکن کہتی ہے آقا بلوائیں گے ضرور, یہ آنکھیں پھر پہلے سے زیادہ ہوں گی نور و نور. دل کی دھڑکن کہتی ہے آقا بلوائیں گے ضرور, یہ آنکھیں پھر پہلے سے زیادہ ہوں گی نور و نور. بیت اللہ کو دیکھیں گے تو, جنہوں نے آج تک مدینہ مکہ نہیں دیکھا, اللہ ان کے حق میں یہ قبول فرمائے. آمین. اللہ نے اپنے دل کو یہ سچ کر کے دکھایا. جس کا مجلس میں کہتے ہیں نا کہ یہ بات ہوئی تھی تو اللہ نے سچ کیا, یہ بھی سچ کیا تھا. بیت اللہ کو دیکھیں گے تو عرش سے برسے گا نور, دل کی دھڑکن کہتی ہے آقا بلوائیں گے ضرور, دل کی دھڑکن کہتی ہے آقا بلوائیں گے ضرور. صفا مروا کو دیکھیں گے, صفا مروا میں دوڑیں گے تو اسماعیل آئیں گے یاد ضرور, دل کی دھڑکن کہتی ہے آقا بلوائیں گے ضرور, یہ آنکھیں پھر پہلے سے زیادہ ہوں گی نور و نور. روزہ رسول کو دیکھیں گے تو روزہ رسول کو دیکھیں گے تو, روزہ رسول کو دیکھیں گے. آگے اتنا بڑا جملہ ہے جس کو بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ اس کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے.